انہاں دے رفقاء، انہاں دی ٹیم، معاونین، محسنین، جنہ نے جو محبت دا اظہار کیتے آج دی بزم واسطے، اللہ سب دی محبت کو قبول فرماوے اور اللہ ہی مرکز کو آباد کرے اور اللہ ہی وسطی اور ہی آبادی تے اپنی رحمت فرماوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک ہے اپنی امت کو کبیرہ گناہیں دے بارے اطلاع دیتی۔ گناہ دو قسم دے ہونن، بندے کے جڑیاں غلطیاں تھی جن اے دو قسم دیاں ہو جن، ایک چھوٹی غلطی، صغیرہ گناہ، بیا کبیرہ گناہ۔ یہ جڑے صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے، اے اکثر نیکیاں کرن نال مٹ ویندن، اللہ معاف کر دیندے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جویں حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ وضو کرے، ہاتھ دھوے تے ہاتھ دے دھوون نال ہتھیں دے گناہ معاف، یعنی صغیرہ۔ چہرہ دھوے تے وال چہرے والا جڑا پانی تلے ڈھاندے، اللہ چہرے دے گناہ معاف کر دیندے، صغیرہ۔ اور جی میں حدیث مبارکہ ہے کہ وہ گناہگار عورت آئی تے اون پیاسے کتے کو پانی پلائے تے وہ پیاسے کتے کو پانی پلاون دی وجہ تو رب نے معاف کر دیتا ہے، وہ صغیرہ گناہ دی بات۔ جڑے ویلے کوئی بندہ نیکی کرے، وہ نیکی جڑی ہے، نبی علیہ السلام کے ایک بندہ آیا، عرض کی تھی اللہ دے نبی میرے کے غلطی تھی گئی ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھ دیں، نماز دے بعد پتہ کری تے کو میں دسے سا۔ نماز تھی، نماز تو بعد نبی علیہ السلام نے والدشا بھئی ہون پوچھ، اوپر پوچھا، سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا کیا تھا نماز نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا نماز دی برکت نال رب نے تیری وہ خطا معاف کر دیتی۔ ایک انہوں صغیرہ گناہ، تسا مسکرا کے ملے ہو کہیں کو، گناہ معاف۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیتے ہوئے 3 گناہ معاف۔ جتنے قدم تسا مسجد والے پاسے چل کے نیسو، ہر قدم تے نیکی، ہر قدم تے درجے اضافہ، اور ہر قدم تے ایک گناہ معاف، یعنی یہ صغیرہ گناہ ہے نہیں بات، چھوٹے گناہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہ بھی دشن اور یاد رکھا ہے، معاشرے دی جڑی بد امنی ہے اور معاشرے دا جڑا فساد ہے وہ صغیرہ گناہ نال نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ بندے دے اپنے جسم تے اثر کرے نا، لیکن معاشرے کو جنہ ہی خراب کیتے نا کبیرہ گناہ کیتے، وڈے گناہ۔ اور جڑے وڈے گناہ ہے وہ توبہ نال ہی معاف تھی نا، توبہ دے بغیر انہاں دی کوئی معافی نہیں۔ اور توبہ دا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تے شرمندگی ہوئے کہ یہ گناہ جڑا میں کیتے، نمبر 2 وعدہ ہوئے کہ ول نہ کرے سا، شرمندگی بھی ہوئے، پکا وعدہ بھی ہوئے کہ ول نہ کرے سا، تے دلوں گال ہوئے ساری ول وہ توبہ قبول تھی نہیں، تے گناہ معاف تھی ورنہ نہیں۔ وہ پتر تے کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اٹھی وانی تو میرا پتر، یا آرام کر بھائی۔ ایک تا اگو وال بیٹھے ہو، میرا پوتری نہیں کریندا گناہ تھی دے، تورا قصور نہیں، تو سب پہلی دفعہ میرے خیال بیٹھے ہو، یہ نہ کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ ہون تسا آلایا تے میں کو کور کرن دا طریقہ اندے، ملا پیچھے کان تے ہاتھ نہ رکھا ہے، یہ نہ کرو میرا بچہ، گناہ تھی دے، تورے پیو دا گل ہے، تربیت دا مسئلہ ہے نا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک ہے کبیرہ گناہ دی نشاندہی کی تھی، بس او میں کوشش کرے سا کہ پوری حدیث تے احاطہ کر سکا، اگر نہ کر سکیوں تو جو کچھ سنے سا دعا یہ کرے سا کہ اللہ ساکو والی دے ہوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے الا انبئکم باکبر الکبائر، خبردار کیا میں تو کو کبیرہ تے وڈے گناہیں دے بارے اطلاع نہ دیواں، یعنی اطلاع دیواں؟ انہیں کہ جی دیو۔
نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بار سمجھائی، آپ نے پہلا گناہ رسایا کبیرہ گناہ، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رب نال کہیں کو شریک کرنے ہونا، رب دی ذات نال کہیں عام ذات کو تے بندے کو رلا ہونا، تے رب دیاں صفتاں چاہ کے رب دے بندے چپا ہونا، یعنی جڑا شرک کریں دے سمجھو کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ دیاں جڑا صفتاں نو بندہ غیریں چ منے اے بھی شرک ہے، یعنی عالم الغیب اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلانا بندہ بھی عالم الغیب، حاجت روا میرے اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلاں بندہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا میرے اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلاں بندہ بھی مشکل کشا ہے، روزی دیون والی صفت میرے اللہ دی ہے، تے بندہ کے فلاں بھی داتا تے دستگیر ہے، تے پکارا سوان والی خوبی میرے اللہ دی ہے، تے بندہ کے فلاں بھی غوث اعظم ہے تے غریب نواز ہے۔ اللہ دیاں صفتاں بندہ مخلوقیں جو مننے اے شرک ہے، تے اللہ دی ذات نال کہیں ہستی کو بندہ رلاوے اے شرک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرک ٹھیٹھن گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک وڈا گناہ ہے، شرک ایسی لعنت ہے جہنے نال فساد ہی فساد اندر، جدہ جڑے زمانے چ شرک پاتا وینا اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے زمین دے ہوتے شرک دی وجہ تو زمین دے ہوتے تذکرہ کیتے جو فساد ہی فساد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا گناہ جڑا وڈا ہے وہ اللہ نال شرک کرنا ہے۔ تھوڑا جا میرے دیکھو، بے شک تسا نہ الاؤ، میں کو ضرورت نہیں، لیکن توجہ ضروری ہے، بس توجہ، صرف توجہ، تاکہ بات سمجھ آئے۔ نبی کریم میں ہوں ڈٹھے ہوئے میں کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، کہیں ہے کہ ماشاءاللہ، کہیں ہے کہ سبحان اللہ، میں ہے کہ الاؤ نا، تھوڑی مہربانی تسا چپ رہو بس۔ میں ایک جاتے ہے کہ ابھی جہنم میں دردناک عذاب ہو سی، بندے کو بڑا ذوق آئی ہوا کہ سبحان اللہ، یعنی وہ کیا سمجھا ہوئے بندہ، خاموشی جڑی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی ضرورت نہیں بھی نال بھئی تسا جتنا داد ڈیونی ہے اتنا دیتی نہیں وے، تو تسا ہون خاموش تھی کہ بس تھوڑی مہربانی۔ پہلا جڑا گناہ ہے کبیرہ، کتنی میڈے چ نہ ہوئے، کتنی تھوڑے شرک دا معنی کیا ہے؟ شرک دا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے تے غیر دی مننے، اللہ دے مقابلے چ ایک بات اللہ دی ہے، بی بات کہیں غیر دی مننے، یہ شرک ہے۔ اللہ دے مقابلے چ غیر اللہ دی مننا اوے جویں رب دی مننی ہے، یہ کیا ہے؟ شرک۔ تے جڑا بندہ آفا مانتا خزا الہا ہوا، جڑا اپنے دل دی مننے یہ بھی شرک کر دے نا۔ نماز دا ٹائم تھا کسی دل نہ پیو دعوت نہیں میں پڑھی، یعنی دل بھی غیر بن گیا، دل بھی غیر اللہ بن گیا، ایک کام کیوں کرنا نہیں آدھے میرا دل ہی نہیں یاد آئی، ایک کیوں نہیں میں کرنا آدھے میرا دل نہیں بنے گا، دل بھی غیر اللہ ہے۔ جڑا برادری دی مننے اللہ دے مقابلے چ یہ بھی مشرک ہے، جڑا اپنے احبار روحان پیرے ولییں بزرگیں دی مننے اللہ دے مقابلے چ اللہ دی چھوڑ کے یہ بھی شرک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، جڑا پہلا گناہ ہے ٹھیٹھا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہدے نال زمین تے فساد آندے، جہدے نال اللہ دے عذاب آندے، وہ کیڑا کبیرہ گناہ ہے جہدے نال اللہ دی پکڑ ہوندی ہے، وہ کیڑا کبیرہ گناہ ہے جہدے نال اللہ دی ناراضگی مسلط ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے، اساں عقیدہ ہے اللہ اپنے صفات چی وحدہ لا شریک ہے۔ اہل حدیث جماعت، اہل حدیث، اہل حدیث، اہل الحدیث، یہ پروگرام اہل الحدیث ہے، لیکن اللہ دا فضل ہے جو آج تک زمین تے ساکوں بڑے بڑے تانے ملن کو ملدن، لیکن آج تک کہیں بھول کے بھی نہیں آکیا جو اہل حدیث مشرکن ہی کوئی نہیں آتا، بول کے بھی نہیں آتا، انہوں پتہ بھی ہے مشرکن نہیں، ہر تانا مرے سن ہی کوئی نہ سن، اللہ دا فضل ہے، شرک نہیں۔
علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے خطاب دے دوران آکھا یا اللہ تو گواہ ہو جا، ہمارے نام اعمال کو دیکھ لے، 1000 غلطیاں ہوں گی ہم میں، لیکن ہم نے کبھی بھی آج تک نہ تیری ذات کے ساتھ شرک کیا ہے نہ تیری صفات کے ساتھ شرک کیا ہے، شرک کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا، یاد رکھا ہے ہر گناہ دی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک دی معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ قرآن چاہتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ زمین تو گھن کے آسمان تک والا خلا اپنے غلطے کے بھر کے رہا، لیکن شرک تیرے اندر نہ ہوئے۔ میری مرضی اگر آسی میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے سو، لیکن اگر رتی برابر بھی شرک کر کے آئے ہو، میڈیا صفتہ غیرہ میں چمان کے آئے ہو یا غیرہ کو میری ذات ہمسر بنا کے آئے ہو، بس یاد کری لا یغفر والمن اللہ کریں معاف نہ کرے سا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کی نے روکیا تو شرک کی نفرت نوائی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی دا اپنی قوم تے اپنے نالا جھیڑائی ہوئی کہ شرک حرام ہے تے نہیں کرنا چاہیے تے کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم دا بنی اسرائیل دے نالے ہی جھیڑا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ وعدہ لا شریک ہے۔ حضرت یعقوب و یوسف نبی دا یو جڑا اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سارے نبی پیغمبر رسول اپنے اپنے علاقے تے قومیں جہی دعوت دینے رہے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی، سارے نبی یہ دعوت دینے ہیں، حتیٰ کہ امام کائنات بھی یہ دعوت آئی، محمد رسول اللہ بھی یہ دعوت آئی، جناب رسول کریم علیہ السلام بھی یہ دعوت آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری قوم کو منع کیتے کہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اللہ بچاوے نہیں کرنا، یعنی مشکل آوے، مصیبت آوے، اولاد نہ آوے، کوئی ایشو نہیں، این نہیں آکھنا چلو اللہ نہ صحیح تے او صحیح تے او، نا 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 نا، بس سب کچھ میرے رب دے اختیار ہے، ایو نظریہ بنا کے زندگی گزارنی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ شرک نہیں کرنا۔ تو سارے نبی کریم نے بھی شرک کے منع کیتے، ساری زندگی آپ دا سر مبارک زخمی ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوئے، آپ دے ناند مبارک زخمی ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا مسئلہ بنایا گئے، کئی صحابہ کرام دی شہادت ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، فتح مکہ ہویا، نبی علیہ السلام نے ہجرتہ کی دیا، لوگوں نے مارا کھا دیا، کیا جنگ گئی، پیس کیا ہے، وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ایو آئی کہ لوگوں بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے بُتے دی پوجا رب دے مقابلے چ نہیں کرنی، یہ شرک ہے، ان شرک اللہ ظلم عظیم۔ میرے نبی کریم دی بعثت تے دعوت دا مقصد، صحابہ کرام دے قربانی دا مقصد، قرآن دے 30 سپاہیاں دا مقصد، انبیاء کرام دا بعثت دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں ہی زمین تے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھٹھن گناہ ہے۔ علی ہجویری رحمت اللہ علیہ لاہور علیہ ولی ہو سکتا، داتا نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ جنت سردار تے شہزادے ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ رب اپنے صفتہ اپنے بندے کو نہیں نیچا، قل آخر میرے پیغمبر ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب دی کوئی اولاد نہیں، جب اولاد نہیں محتاجی بھی نہیں رہی، ہمیشہ بندہ اولاد دی وجہ تو محتاج رہا دے، تے رب آپ بھی کہیں دی اولاد نہیں، ول محتاجی کری شاہدی، تے اللہ دا مقابلے چکھڑا والا بھی کوئی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تو سارے اللہ دے در دے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ نبی فقیر، پیغمبر میرے در دے فقیر، رسول میرے در دے فقیر، سارے ولی میرے در دے فقیر، غنی ہے تو صرف کلہ اللہ۔ پہلے
کیڑا ہن میرے کو ترائے گناہ ہیں ہی حدیث وچ کبیرہ بس میں کوشش کرے سا کہ ترائیں دے تو تھوڑا جا پہلا گناہ ہے شرک شرک نہیں کرنا بھائی جان شرک قبریں دی زیارت کر کے دی کر قبریں آ جائیں کہ حاجتاں نہ نیتیاں کر کوئی گل نہیں قبرستان لگا ہوا ہے حرج نہیں موت یاد آندی ہے لیکن بناون مٹی ہیٹھ آون والے جنازے تے میتاں جے تک جیندے ان تو ولی ان ٹر گئے ہن کچھ نہیں کر سکدے ایندے اوتے ڈھیر سارے آیات لیکن وقت ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو سمجھائے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے تے یہ دعوت بھی جیتی پہنچتی پئی ہے گانڈ بدھو میرے بھرا جڑے بھی آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی شرک نہیں کرنا اللہ جتنا قومہ تباہ ہے شرک دی وجہ تو تھا جتنا بھی تھا اگلی بات تے غور کر نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائی ہے اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے تے آپ نے دوسری بات سمجھائی ہے آپ نے فرمایا حقوق الوالدین جیڑا بندہ پیو ماں دی نافرمانی کرے جیڑا بندہ پیو ماں کو رواوے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی مخالفت کرے یہ بھی سمجھو روئے زمین تے کبیرہ گناہ ودا کرے اللہ نال شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے تے ماں باپ دے مقابلے چ خیرات یاریں تے دوستے نہیں مننو تے پیو ماں دی نہ مننو ابے اماں دی بات تلے سٹنے والے بھی یہ بھی کبیرہ گناہ دے مرتکب جڑا پیو ماں دا باغی ہوئے جڑا پیو ماں دا مخالف ہوئے اللہ دے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ پاک نے پوری جنت چاہ کے ماں دے پیڑے تلے رکھ دیتی ہے اللہ نے باپ کو جنت دا دروازہ بنا دیتے ماں باپ دی جڑا عزت کرے ماں باپ دی جڑا خدمت کرے ماں باپ نہ جڑا نیکی کرے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے یسألونک ماذا کے پوچھ دے ودن جو خرچ کروں تے کیا کروں تا کیویں کروں میرا سونا ہی نہ خدا سنے قل ما انفقتم من خیر جڑے ویلے خرچ کرے سو خرچ کرنے سے خیر ہے لیکن خرچ کرنا کیویں کتھا کرنے یا اللہ کتھا خرچ کریے موسیقی تے خرچ کریے بدکاری تے خرچ کریے شراب نوشی تے خرچ کریے یا اللہ کتنا خرچ کریے اللہ دے توڑے خرچ دے پہلے حقدار فرمایا توڑے ماں باپ فرمایا خرچ اماں دے کر خرچ اپنے ابے دے کر نیکی کی دی کر پیو ماں دے نال نیکی ہوئے جڑی پیو ماں نال چنائی دی صورت جوئے جڑا بندہ پیو ماں نال چنائی نہیں کرے گا وہ نیک نہیں بنے سکتا اچھے بیت اللہ کو نیکی بناونائی ماں باپ نال چنگا رہے نماز کو نیکی بناونائی ماں باپ دی خدمت کرے نہ رہے روزے کو نیکی بناونائی پیو ماں دی خدمت کرے نہ رہے تہجد کو نیکی بناونائی پیو ماں دی خدمت کرے نہ رہے صدقے خیرات کو نیکی بناونائی پیو ماں دی خدمت کرے نہ رہے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو تمہاری نیکی دا راز تے تمہاری نیکی دا جڑا راز ہے وہی ہوئے کہ جڑا پیو ماں دی خدمت کرے نہ رہے اللہ ساؤں دے سارے چنگے عملے کو نیکی بنا دے دے تمہارے سامنے کچھ قرآن پڑھنا ذرا میرے لکھا ہے قاری لقمان عزیزی صاحب قاری عبدالوہاب صاحب ماشاءاللہ قاری نعیم صاحب ساڑھے ہوتے ہون اللہ دا فضل تھی گئے جنہاں نے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب اللہ صاحب کو ڈیتن تے انہوں نے ماشاءاللہ جال بچھا دیتے ان سارے بالیں کو قرآن اندے شوق نہ میرا وڈا بیٹا حافظ قرآن ہے چھوٹا بھی حافظ ہے وڈے دی عمر 13-14 سال ہو سی 13 سال تے چھوٹے دی 11-12 تے ساکو میں تو اپنی گال کراں میں کو اگر بالے کو حافظ بناون دا شوق تھا تو حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دیاں تلاوتاں سن کے تھے یعنی آج کل مساجد وچ ماشاءاللہ انہیں اوکھا کام ہی کر رہتے ہیں کون ہون جڑے شودیاں نہ نادرے میرے والے باتا پڑھا لے بیتے والے انہیں شودیاں کونی ماں کوئی نہیں کھڑے دا پتہ نہیں لوگ خیر نال کوئی انجھا ہوئے جڑا مجوید ہوئے قاری ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک کیوں قاری سجے گئے لاہور چو سفر کرا کے تاکہ تساں کو رغبت تھی وے کہ تساں اپنے بالیں کو قرآن پڑھاؤ ماشاءاللہ
قاری صاحب یہ اہتمام کیتا تو ہے کہ باقی سب خواری ہوئے اتنا برکت ہے تو میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ نال کیا کرنی چاہیے نیکی تے جڑا پیو ماں دا نافرمان ہے وہ کیڑے گناہ دا مرتکب ہے بولے نہیں بھیا عبدالعلیم میری باری پشتے من بیٹھے ہیں کوئی گال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے، بس میں تھوڑی دیر تقریر کرے ساں لیکن کرے ساں تھوڑے دماغ بالحاق ہے، اگر تھوڑی توجہ ہوئی تھا رانا چپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی جی جزاک اللہ لائٹ بند کرا ہے موبائل دی جب بارک اللہ مہربان محبت ہے نا انہیں دی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پہلا کبیرہ گناہ اللہ نال شرک کرنا ہے، یہ سمجھ آ گیا نا سمجھ۔ دوجا جڑا گناہ ہے اور پیو ماں نال بد سلوکی میرے خیال ہے سارے علاقے یہ بھی ہو کچھ۔ اگلی گل سن رہا اللہ تعالیٰ فرمائے دے حضرت یحییٰ دے جڑا زکریا پیغمبر دا بیٹا آئی جڑا اساں بڑے عرصے دے بعد پیدا کیتا آئی اساں نامیاب رنگ چھوڑ آئی اللہ دے حضرت یحییٰ دے بارے اللہ دا قرآن سورۃ نام سورہ مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اساں یحییٰ کو بھیجائی حکمت دے کے بھیجا سے اجا بچپن چاہیے اساں ور کیا دیتائی نرمی عطا کر دیتی سے اجا بچپن چاہا اساں پاکیزگی عطا کر دیتی سے اجا بچپن چاہا اساں متقی بنا دیتا سے جنالا کیا سے وبرم بوالدیہ اے یحییٰ تو ساری نصیحت پیو ماں نال نیکی کرنا رائے وبرم بوالدیہ اپنے پیو ماں نال نیکی کرنا رائے جے پیو ماں نال نیکی کرنا ضروری نہ ہوئے اللہ والنبی کو تاکید نہ کرے اگر پیو ماں دے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہوئے اور اللہ سونا ہی میں نہ کیا ایسا نبی کو بھی تعلیم دیتی ہے وبرم بوالدیہ اپنے پیو ماں نال نیکی کرے۔ چلو اگلی گل سن لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم حضرت مریم اپنے بیٹے کو چاہتی کھڑیاں تے بغیر باپ تے بیٹے دی پیدائش ہوئی ہے ساری قوم والے آئے کھڑن تے تونے کھڑے مرین تبصرے کھڑے کرن تے آدھے کھڑن یا مریم ہو اے مریم انا لکے حاضا اے مریم ما کھانا ابو کے مراسون اے مریم تیرا بائی میں کہنا تیری امائی میں کہنا اے باہر بغیر شادی دے کے دو کہنا لگ دے تو چنگا کام نہیں کیتا اللہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہتھے دے تے مریم پریشان تھے کھڑی ہے میں اللہ پاک نے دشے جو مریم انہیں کر تو اشارہ کر اپنے بال دو کہ یہ جواب رسی فاشارت الیہ سارے کاوڑ کر گئے تے آکھن لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جڑا بال جنگو دے چھے بلا کی میں علاج سرلے ود سرلال بلا کا بھی کرنی ہے اللہ کی اساں عیسیٰ علیہ السلام کو بچپانے چھن اجاں ہتھیں تے زبان چا دیتی آسے یا اللہ تیرے کے پوچھنا چاہتے ہیں کیوں بال کو زبان دیتی ہمیں اللہ دے ہوں دی اممہ مریم دی پاک دامنی بیان کرنی ہے اللہ والی میں کریاں کہیں بے دے ذریعے کرا سکتا ہے کہیں بے کو آوازان دیوال سکتا ہے اپنے کہیں بے قدرت آلے طریقے نال اپنی بندی مریم دی پاک دامنی بیان کر سکتا ہے بال کو زبان دے کیا مطلب اللہ دے کائنات کو پتہ لگے جڑے لوگ سارے ماں دے خلاف بھونک لین
حلالی پتر جواب دے رہے، حلالی پتر چپ نہیں کرے دے رہے، اپنے پیو ماں دے شکوے تے گلے اولاداں برداشت نہیں کرے آیا۔ اللہ نے اسا حضرت عیسیٰ دی زبان دی لکنت کھول دیتی کہ جواب پیانا دے قوم والےو خبردار خبردار خبردار، میری امت تونے نہ پکسو، میں دسینا میں کون ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی میں عبداللہ آتانی الکتاب، رب نے میں کو کتاب دیتی ہے، وجعلنی نبیا، رب نے میں کو نبی بناونے، وجعلنی مبارکان، اللہ پاک نے میرے جب برکت رکھ چھوڑی ہے، میں جتنا بھی ہو سا برکت نالو سا، اللہ نے میں کو وصیت کر دیتی ہے، میں نمازہ پڑھتا رہا ہوں، اللہ نے وصیت کی دی ہے میں زکاة دیتا رہا ہوں، تے اللہ نے وصیت کی دی ہے جیتی میں جیندہ رہا ہوں، برم بے والدتی کہ میں اپنی اماں نال نیکی کریں دا رہا ہوں۔ سختی نال حکم ہے، سختی نال شرک کرنا کبیرہ گناہ۔ بھائی جان میرے دیکھو ذرا، بے شک تساں سفر کر رہے ہو سو ہاتھ بدی بیٹھا، میں پتہ ہے گال کرنا شروع کی تھی ہے چاند دن پہلے حیدرآباد والا واقعہ جڑا میں پڑھے تے سنیم کلیجا پھٹن تے اندھا دیکھنا میرے اڑے نہیں دیکھنا میرے دیکھو کچھ بھی آتی میں میرے دیکھو اتنا بڑا کچھ تھی سی لیکن ہر پاسے توجہ دی تو سے پروگرام رہے ویسے تسا میرے دیکھنا جڑے ویلے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھنا میرے حیدرآباد علاقے جب پوتر نے اپنی ماں کو قتل کیتا ہوئے تے حملہ کیتے سے زخمی کیتے سے جڑی ہوئی امائی ہسپتال ایمرجنسی وارڈ چاہیے ڈی ایس پی کھڑا ہوئے ایس ایچ او کھڑا ہوئے کاغذ کن سے چاہتی کھڑا انہیں بے پوتر بھی کھڑے ہوئے سارے آدھے نمہ آخری بیان اپنا نوٹ کروا اپنے پوتر دے بارے کیا کھڑا چاہیے تاکہ اساں دے خلاف کیس کرو دنیا کائنات وانے ہو یہ میرے لفظ اپنے پلے پوائے تھے اپنے پیو ماں دی خدمت کر رہے ماں موت و حیاتی کشمہ کش جائی حملہ دیا بھی آئی آخری سامہ میں جائی جیا دیا میرے یہ الفاظ ہیں وان کے میرے پوتر کو سنیہ دیوائے تیری اممہ نے تے کو معاف کر دیتے تو سا میرے پوتر کو گھیلو ودے تے چھکو ودے میں نہیں برداشت کر سکتی تو سا میرے پوتر کو کھلے مار کے جیلے ودے پوچھاؤ میری ممتا نہیں برداشت کر سکتی میں کو فیر مارین سی میں کو مار چھوڑیس میرا مرن برداشت ہے لیکن میرا پوتر جیلے میں ضرور لے میں گوارا نہیں کر سکتی میرے بال کو سنیہ دیوائے میں کو معاف کر دیتے جنال اپنے پوتر کو مخاطب ہو گیا دیو میرے بالوں اپنے بھرانال نفرت نہ کرائے پیار کریں دے روائے تو میرا پوترے میں جان دیا اندرہ جذباتی طبیعت ہے انہی روٹی ٹائم تے روائے انہیں کھانے دا خیال کرائے اللہ پاک دنیا کائنات والے گڑے سے عرشاں والے رب کو راضی کرنا چاہے اتر پیو ماں کو راضی کر چھوڑیا کرو عرشاں والا رب آپ پہ راضی ہونے ناراضی پہلا گناہ شرک کرنا ہے دوسرا گناہ ماں باپ دی نافرمانی کرنا ہے شرک کے بھی بچوج اپنے اماں دی نافرمانی کے بھی بچوج اللہ تیرے سارے ماحول کو ٹھیک کر دے سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی قرآن بھی یوں کو جا دے حدیث بھی یوں کو جا دی ہے جڑا جڑا بندہ مشرک ہے یہ بھی کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے جڑا پیو ماں دا نافرمان ہے یہ بھی میں کو آدن مولی صاحبہ تیجی انگالی ساریاں ٹھیک ہیں پتہ نہیں تو ہی جیڑو والدیں نہیں والن دیں تے ساڑے پیو بائی ساڑے نال کیتی پوری پن ساڑا آکھن نہیں بنے دے ساڑے دل دے ارمان ہونن ساڑے دل دے لا حول ولا قوت تے کو قرآن دی سیر کراواں اللہ دے تو آدھی ماں درد نہیں رکھ دی اللہ نہیں رکھ دی نہیں منے دی ساڑا آکھن تے نہیں ساڑا احساس کریں دی
اللہ دے او بڑھڑی کون آئی جڑی صفا مروہ تے چکر ودی لیندی آئی بے حیاوا تو آدھی ماں احساس نہیں کر دی بے غیرت اپنی ماں دیا پوچھنیاں لہا کے والے دیا گتا چھگے ہوئی آدھی کتی ہے ناشتہ بنا دے وہ کون آئی جڑی اپنے پھیرے کو زخمی کی تھی ودی آئی 80 سال کے وڈیری عمر دی کہیں ملے صفا دا چکر تا کہیں ملے مروہ دا چکر صفا دے نیڑے آوے آپ بھج پندی آئی اللہ دے دا بھجنوں پوتر اسماعیل دی پیاس دی خاطر پوتر دی خاطر آئی اساں دے دے پیاسے عرش تو نظارہ پہ کریں دیا سے ماں اپنے بچے دی خاطر پیریں دی پرواہ نہ پہ کریں دی آئی اللہ وال کیا کی تھی اللہ دے اساں اے ماں دا بھجنا قرآن چا بنائے سے عمرے تے حاجرہ حصہ چا بنائے سے تے اساں کے ہوتے ہی حاجی دا حاج تے عمرہ قبول نہیں جے تے یہ ماں دی یاد تازہ نہ کرے سی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے فرمائے تم آدھی ماما احساس نہیں کرے جڑے ایک ماں بھجدی ودی آئی اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ دے اگر سمجھ نہیں آئی قرآن چ کبھی اماں بھی کھڑی ہوئی ہے جڑے اپنے بال کو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے پئی کریں دی آئی تے نال روندی بیٹھی ہے اللہ دے واو ہے نا الہ ام موسیٰ اساں والا کیا ام موسیٰ اگر تے کو ڈر محسوس تھی وے تے باہر کو صندوق چپا تے دریا دے حوالے کر رہے اللہ دے اساں وعدہ کی جیسے ماں دی ممتا کو دے کے انا راتوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین ساریاں دائیاں جواب لیتی کھڑیاں تو نال جڑی بہن ٹر دی ودی آئی وہاں کے ملکہ صاحبہ ایک گھر میں دسیں دیاں وہ گھر چکائی کھڑے ہوئے جے ان گھر وہاں کی جلدی جلدی دس وہ فلانی جات گھنوے سے صبح تاریخ پتہ کیا دی ام موسیٰ دروازہ تک کی بیٹھی ہے انتظار ہے تے دروازہ کھڑکائے نے انہیں کہ ملکہ صاحبہ سڑے نہیں پئیے تے وہ بال ایک ہتھیں آ گئے تے وہ چپ نہیں پیا کرنا دل آدھا میں موسیٰ دا میں بھاج پواں تے اپنے بال کو سینے نہ لاواں موقع بنیا پہ لیکن اللہ دے نہیں سارا وعدہ تے کو نہ بھیجے سوں اوڑیں او کو انے سوں تے دیکھ گھبرانا اساں واپس کرے سوں تگڑی تھی گئی نا بابا نا بال کوئی نہیں آنا پوسی ملکہ صاحبہ عورت نہیں منے دی بال اڑائی نے اڑا پوسی وہاں کوئی مسئلہ نہیں جلدی کرو کوئی ایشو نہیں ملکہ گوئے تے ساریاں دائیاں پورے وطن تے ملک تے ریاست دیاں نال اللہ بھیجے کہ نہیں بھیجا اللہ تیرے کے پوچھ دن کیوں ودا کی تے سارا کچھ اللہ دے ماں دی ممتا دیکھ دروازہ کھڑ گئے نے موسیٰ علیہ السلام دے رومن دی آواز آئی تکڑی تھی پہلے اپنے آپ کو تکڑا کر اساں تیرو ولا لینے ہیں ام موسیٰ دا یہ سارا سبق جڑا ہے یہ سارے واسطے سبق ہے بھئی ماں بال واسطے بڑا درد رکھ دی ہے وال اللہ دے اساں وال او ماں جلدی جلدی چاہتا سینے نہ لایا بال چپ کر گیا ملکہ آکھن لگی اپنے کے رکھ کھیر پلائی رکھتے اینا خیال ہی کیتی رکھتے اینا خرچہ جانے تے اساں جانو اللہ دے بال ہی ولا دیتم تے خرچائی تے روزی ہی روٹی ہی تے موسیٰ کو بچایا بھی ہے موڈو چھری کے بچائیں جتا فیرون ذبح کرتے تیارا بات اگو تے بچیں نہ گیا یا اللہ کیوں اللہ دے ماں دی ممتا جڑے بال نال دھڑکے اون بال دی ترقی کو دنیا روک نہیں سکتی بال دی ممتا ماں دی ممتا تو اماں دے بغیر کیویں ترقی کر سکتی میں کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آیا اپنے پیو دی تھپکی دے بغیر کیویں عزت حاصل کر سکتی ہے فلسفہ سمجھ نہیں آیا تاریخ چے بات ہے موسیٰ علیہ السلام درک کے ویندے ہیں درک کے تورات چاون
تے والدہ جلے فوت تھی وال دروک کے پویندے ہیں اللہ نے فرمایا ذرا آرام نہ لایا کر پہلے دروک کے انداں میں پیچھو دعاواں کرن والی اماں آئی پئی ہن کوئی کہنی ذرا سوچ سمجھ کے ٹریا کر سوچ سمجھ کے ٹریا کر یا اللہ اللہ دے اگر ربے دے دل چے ساس دیکھنی نوح علیہ السلام کو دیکھ چل یعقوب علیہ السلام کو دیکھ چل اکھی دیتی بیٹھے سفید نبینا تھی گئے سمجھ جوان نے کہا ہوں کسی ہاتھ تورتے کرو میں ہجرت دا وعدہ کرنا توارے نال تے میں بی گالی تو کو دساں میرا کمال سمجھو وَلَقَدْ تَرَقْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ میں جلے آیا سونا نسائی ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ راویت میں جلے آیا اماں تے ابے کو روائی آیا وہ میں کو رکیں دے رہ گئے میں رکیا نہیں میں کہ روندے ہو تو روو نبی پاک کو میں نہیں چھوڑ سکتا تے ہجرت بھی میں نہیں چھوڑ سکتا لہٰذا میں تمہارے ہاتھ بیعت کرا میرے نبی سے فرمایا کیا کہی پیو ماں کو روائی آدھے جیا روا آیا آپ نے کہا کوئی بیع شہد کوئی نہیں ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما جی میں پیو ماں کو روائیں اوہیں من کھلاوا جے تئیں وہ راضی نہ تھی سن اوتی تیری ہجرت اللہ قبول ہی نہ کرے چل شاباش ارجع الیہما بھی آئے کہے ہوا کہ صحیح میں جہاد کرنا چاہنا لڑائی تلوار دیو آپ نے فرمایا اے دسا اللہ کا بوان پیو ماں جیندے ہی نہیں جی ہاں جیندن فرمایا ون ففیہما فجاہد پیو ماں دی خدمت کر رب تے کو جہاد دی شرکت دا ثواب دے دے سے تسا عدالتیں چ لگے وجو کل مظفر گڑھ لگے وجو جتنا کیس ہو سن اولاد تے پیو ماں دے ہو سن تقریباً یا اولاد قاتل ہے یا پیو ماں قاتل ہے جو رولا ہے پیو ماں اولاد دا ہے اگر اولاد ایویں بن وجے جی میں حضرت اسماعیل تے ابا ایویں بن وجے جی میں حضرت ابراہیم چھری ایرڑے چل دی پئی تیاری بھی ہے لیکن دنبا زبا تھی گئے اللہ کیوں اللہ دے پیو ماں دے فرما بردار بال کوئی جان دے ڈا دے کہنی ہونے میں بچے نہ ہونے کو میں انہوں دی حفاظت کرنا اے بھائیان ڈھیر گالی ہیں پہلا کبیرہ گناہ ذرا اچھا جواب دو کیا ہے شرک بولو کیا ہے شرک نہیں کرنا یہ ظلم ہے اور دوسرا جڑا کبیرہ گناہ ہے وہ پیو ماں دی نافرمانی ہے پیو ماں دی نافرمانی ہاں ایک مسئلہ پیو ماں تو کو شرک دا آکھن وال پیو ماں دی نہیں مننی پیو ماں تو کو بدکاری دا آکھن شراب دا آکھن گناہ دا آکھن رب دے اگر میری نافرمانی دا آکھن یا آکھن بھئی اللہ نال شرک کرو وال پیو ماں دی ٹھکرا دی وائے میری منائے لیکن وال بھی پیو ماں نال سلوک چنگا رکھا ہے ولا بھی بولے نا نہیں ولا بھی کاوڑ نہیں کرنی نرمی کریں دے روائے کپڑے جتی خرچے اخراجات تو آنے زمین بس گال نہیں مننی لیکن ولا بھی اف تک بھی نہیں آکھنا تے آدھے روائے رب رحمہما آدھے روائے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ پہلا گناہ شرک دوسرا گناہ پیو ماں دی نافرمانی تے تریجا گناہ میرے نبی سے ٹیک لگے بیٹھے ہیں پہلے جلے دو ڈشے نے جلے تریجا ڈسن پہن ٹیک چھوڑ دیتی نے سیدھے تھے آپ نے فرمایا اللہ و قول زور قول زور قول زور جھوٹی گال کرنا کوڑی گال کرنا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دیونا نبی سی فرمائے کبیرہ گناہ ہے کہیں دے خلاف گواہی دیونی ہوئے مسئلہ ہی کہنی جن جی آکھو بندے ہیں پہ بروکر چھٹے ودن گواہ لوڑی نہیں میں کو ڈاس پیسے ایتی لگ سن گواہ آوے سن این چھے گواہ آوے سن پتہ ہی نہ لگ سی سچے نہیں یا کوڑے یہ سارا کچھ تھی نہ پہ کہیں دے خلاف گواہی دے کے ان دی عزت خراب کرنا کہیں دے خلاف گواہی دے کے ان کو بدنام کرنا بھائیو جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ پیو ماں دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ شرک کرنا کبیرہ گناہ چھوڑیاں چھوڑیاں گالیں دشمی بھرامیں کو بزرگیں کو عزیزیں کو دعا یہ ہے کہ اللہ سا کوئی نے گناہ کے محفوظ فرماوے اچھی آمینہ کو اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ساریاں غلطیاں معاف فرماوے اچھی آمینہ کو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولانا قاری ابراہیم سلفی صاحب مولانا رانا تنویر الحق سلفی صاحب مولانا اسماعیل ناصر صاحب مولانا آصف اسلم باڑا صاحب یہ سارے علماء کرام آج دے پروگرام کو زینت بخشی نے اور قرآن کرام دی پوری ٹیم حافظ عبدالعلیم صاحب رحم اللہ تھوں اور باقی جتنا یہاں ابو بکر ماڑا صاحب باقی علماء قرآن حضرات مہمانان جتوں بھی تشریف گھنن میری دعا ہے اللہ سب تے اپنی رحمت فرماوے تساں دعا دو توجہ دو
لوگ انشاءاللہ دوست تواڈے سامنے کھانا رکھ دے سن، کھاونا ہوتا ہی نہیں جیتی دعا نہ مکے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ذرا دل نال تھوڑا جا توجہ نال. یا اللہ جڑے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما. اچھی اچھی. یا اللہ جڑے مقروض ہیں قرضے تو نجات عطا فرما. یا اللہ بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ تیرے بندے جتوں جتوں چل کے ہیں سب کا چلاون قبول فرما. یا اللہ مرکز ریاض الجنہ سارے بھائی مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب دی زیر نگرانی. یا اللہ قاری عبدالصبور سے بھی تھا امام خطیب. یا اللہ جڑے جڑے لوگ محبت کریں توجہ کریں سب دیاں محبت قبول فرما. یا اللہ جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ اساں سارے مسلمان تے اپنی رحمت فرما. یا اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ سارے بہن سنن قبول فرما. اچھی آمین آکھو. سارے چھوٹے عزیز قاری اسداللہ صاحب ماشاءاللہ نوجوان قاری ہیں. یا اللہ اکو بھی دین دا دائی بنا اور دین دا خدمت گزار بنا. یا اللہ سارے دوست بھرا قرآن کرام دور تو سفر کر گئے. اللہ سفر اپنی رضا واسطے قبول فرما.